السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں سید عمران قادری حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ حضرات، آج جو مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قربانی کے ایام بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اس لیے اس علم کا جاننا، اس مسئلے کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آئیے حضرات گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے۔ تو جلدی میں آپ کو بتا دوں، قربانی نمبر 1 مسلمان پر واجب ہے، غیر مسلم اور کفار پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی قربانی کے لیے مسلمان کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، قربانی عاقل پر واجب ہے، مجنون اور پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی قربانی کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے، پاگل اور مجنون نہ ہونا ضروری ہے۔ اگر پاگل اور مجنون کے پاس بے تحاشا دولت ہو، اربوں خربوں روپیہ ہو، اس کے باوجود بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ 3، قربانی بالغ پر واجب ہے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور یہاں بھی یہی کہوں گا حضرات کہ نابالغ کے پاس بے تحاشا دولت کیوں نہ ہو، اربوں خربوں روپے کا مالک اس کی وراثت میں پیسے کیوں نہ ہو، پھر بھی نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ چوتھا، قربانی مقیم پر واجب ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مقیم، قربانی کے لیے مقیم ہونا ضروری ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب مسافر کس سے کہتے ہیں، آئیے یہ بھی کلیئر کر دیتا ہوں، صاف کر دیتا ہوں۔ مسافر کس سے کہتے ہیں، سماعت کریں۔ آپ اپنی شہر کی حدود سے آپ نے سفر کا ارادہ کیا اور کم از کم آپ 92 کلومیٹر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ مسافر ہیں۔ اور جہاں جا رہے ہیں، مثال کے طور پر میری مثال دوں کہ میں شہر احمد آباد کی حد سے سفر کرنے کے لیے نکلا اور 92 کلومیٹر میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں مسافر ہوں۔ مثال کے طور پر احمد آباد سے میں بڑودہ گیا تو 100 کلومیٹر کم از کم بڑودہ ہے حضرات گرامی، تو میں مسافر کہلاؤں گا۔ لیکن بڑودہ میں 15 دن سے زیادہ رکنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی سفر کیا، میرے دل کی نیت یہ تھی کہ میں بڑودہ میں 15 دن سے زیادہ رکنے والا ہوں، تو اب میں مسافر نہیں کہلاؤں گا، میں مقیم کہلاؤں گا۔ اگر 15 دن تک رہنے کا ارادہ ہے تب تو ٹھیک ہے کہ وہ مسافر ہے، لیکن اگر 15 دن سے زیادہ رکنے کا اس کا ارادہ ہے تو پھر وہ مسافر ہو جائے گا، پھر وہ مقیم ہو جائے گا، اور مقیم پر قربانی واجب ہے۔ جیسے میں نے یہاں سے سفر شروع کیا اور کل یا پرسوں قربانی کے دن ہے، 3 دن، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں جہاں بڑودہ جا رہا ہوں وہاں مجھے 15 دن سے زیادہ رکنا ہے، لیکن قربانی تو کل یا پرسوں ہی ہے، تو مجھے کل اور پرسوں قربانی کرنی ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں مقیم ہوں، میں مسافر نہیں کہلاؤں گا، میں مقیم کہلاؤں گا۔ تو حضرات گرامی، پانچواں ہے صاحب نصاب ہونا۔ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ حاجت، اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ صاحب نصاب اسے کہتے ہیں کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ، ضروریاتی زندگی کے علاوہ جس کے پاس سارے 52 تولہ چاندی ہو، یا سارے 52 تولہ چاندی کی قیمت کیش کی صورت میں اس کے پاس موجود ہو تو وہ مالک نصاب ہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ میں شرط یہ ہے کہ آپ مالک نصاب بنیں۔ مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں میں مالک نصاب بنا، 1 سال کے بعد مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ میں آج مالک نصاب بنا اور کل قربانی ہے تو مجھ پر کل قربانی کرنا واجب ہے۔ اس پر قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے۔ تو حضرات گرامی، الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ مسئلہ کہ قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں دین اسلام کا علم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں،
اور حضرات گرامی مجھے دعاؤں سے نوازے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو دین دنیا رات چگنی ترقی عطا فرمائے، مسلمانوں کو بے حد بے تحاشا بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.